بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پاکستانیوں، آج جو پیغام میں آپ کے سامنے ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ پیغام ہے سیلاب کے حوالے سے، فلڈ کے حوالے سے، جو آج کل پاکستان میں انتہا درجے پر ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہمارے حکمران اپنی عیاشوں میں اور ہمارے حکمران اپنے اقتدار کی کرسی بچانے میں مصروف مگن ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو، ان بدبخت ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ سیلاب نے آدھے پاکستان کو ڈبو دیا۔ اس سیلاب سے ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، ہزاروں بے گناہ بے زبان جانور مر چکے ہیں، اور ہزاروں گھر سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ اور بلوچستان سے پنجاب ملانے والے جو راستہ ہے، اس راستے کو منقطع ہوئے آج 8 سے 9 دن ہوئے، اور ہزاروں کے حساب سے ٹرک اس طرف بھی کھڑے ہیں، اس طرف بھی کھڑے ہیں، جن میں کروڑوں اربوں کا مال ضائع ہو چکا ہے، چاہے وہ سبزی کی صورت میں ہو، چاہے وہ فروٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوائیوں کی صورت میں ہو۔ لیکن میرے عزیز پاکستانیوں، ان بے حس حکمرانوں کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت یہ بے حس حکمران، یہ غلامان، یہ بیرونی ایجنڈوں پر کام کرنے والے حکمران صرف اپنی اقتدار کی کرسی بچانے کے لیے آج اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرے ہم وطنوں، میرے عزیزوں، 70 سال سے 75 سال ہو گئے ہیں آپ اس پاکستان میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، لیکن 75 سالوں میں آج تک آپ نے حقیقی نمائندوں کو منتخب نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج یہ قوم خامیازہ بھگت رہی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیس بدل کر بازار میں جا رہے تھے رات کے وقت، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پردہ پوش عورت راستے میں آ رہی ہے، تو آپ نے اس عورت کو روکا اور فرمایا کہ اے خاتون، اتنی اندھیری رات میں تم اکیلی جا رہی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں خوف نہیں کسی چیز کا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا تو عمر مر گیا ہے یا پھر تم خود عمر ہو، کیونکہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی مرد میں، کسی نوجوان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ میرا راستہ روک سکے۔ میرے ہم وطنوں، یہ تھے حکمران، یہ تھے اصلی حکمران، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی وصال پر ملال کے بعد خلافت کو ایسے سنبھالا کہ 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر حکمرانی کی ہے۔ لیکن میرے عزیز ہم وطنوں، یہ حکمران، یہ بدبخت حکمران جو کروڑوں اربوں کی پراپرٹیاں بنا کر اس قوم کے پیسوں کو عیاشیاں کر رہی ہے، جن کے وزیر اعظم کا صرف ایک دن کا خرچہ 25 لاکھ ہے، تو وہاں کے غریب عوام سیلاب میں مر رہی ہے، وہاں کے غریب عوام پانی میں بہہ رہی ہیں، ان کے جانور پانی میں بہہ رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج اپنے حقیقی لیڈران کو پہچانو، آج اپنے حقیقی نمائندگان کو پہچانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم نوح کی طرح تمہارا بھی حال وہی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو جب تک بچوں، عورتوں نے اپنے بچوں کو قربان نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط ان سے نہ ہٹایا۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ آج دنیا بھر میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے، لیکن یہ امت غفلت کی نیند سو رہی ہے، یہ امت عیاشیوں میں مصروف ہے، یہ امت عیاشیوں میں مگن ہے، پیسہ کمانے میں مگن ہے۔ لیکن میرے عزیز ہم وطنوں، جب حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا گیا تو اس قوم پر 7 سال تک عذاب آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نبی کی بات نہیں مانی گئی، ایک نبی کی اونٹنی کو ذبح کیا گیا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، جب حضرت نوح علیہ السلام کی یہ شان ہے، پھر میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی شان کیا ہوگی کہ آج جگہ جگہ ان کے ہاں گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے مسلم حکمران 52 اسلامی ممالک جناب خاموش سو رہے ہیں اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں عذاب الہی ہے، آج پاکستان، آدھا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو حقیقی حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔